السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ اس وقت ہم مسلمانان ہند بالخصوص جس نازک دور سے گزر رہے ہیں وہ سب پر آیا ہے اور سب کو پتہ ہے کہ کیسی مشکل گھڑی ہے۔ مظلوم بھی ہم ہی ہیں اور ظالم بھی ہم ہی ہیں۔ فلسفہ سمجھیں، شاید پوری انسانی تاریخ میں ایسا کبھی ہوا ہو کہ ایک شخص مظلوم بھی ہے، ایک شخص ظالم بھی ہے۔ کسی آدمی کی دکان لوٹی گئی، اس کا مکان لوٹا گیا، پھر اس کو آگ لگا دی گئی، اس کے گھر کا کوئی فرد شہید کر دیا گیا۔ اب وہ تھانے میں پہنچتا ہے، FIR کراتا ہے، اپنا دکھڑا سناتا ہے، تو عجیب بات یہ ہے کہ اسی بندے کو ظالم بنا کر پیش کیا جاتا ہے اور یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ ہی اصل میں دنگائی تھے، کوئی اور نہیں۔ اس وقت یہ چل رہا ہے۔ اب ایسے میں جب مظلوم بھی ہم ہی ہوں اور ظالم بھی ہم ہی ہوں تو اہل ایمان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ اتفاقی نہیں ہے، یہ حادثہ نہیں ہے، یہ پری پلان ایک منظم سازش ہے کہ جس میں مظلوم ہی کو ظالم بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور جب آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ آپ کے خلاف سازش ہے، پلان ہے، اور لوگوں کا متعصب دماغ ہے، تو ایسے میں آپ کو اپنے آج اور اپنے کل کے لیے مکمل طور پر مستعد و محفوظ رہنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے لیے قرآن مجید نے ہمیں ایک سبق دیا ہے، اور وہ یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ ولا تموتن، اور تم کو موت نہ آئے، الا وانتم مسلمون، مگر اس حال میں کہ تم مسلمان مرو۔ تم مسلمان ہو، اس حال میں تم کو موت آنی چاہیے۔ اب بالکل واضح سی بات ہے کہ ظالم کی نیت بگڑی ہے، حاکم کی نیت بگڑی ہے، ظلم، تشدد، ستم، بربریت یہ کمزوروں پر، نہتوں پر، مجبوروں پر ہو رہا ہے، اور پھر انہی کو ظالموں کے کٹہرے میں کھڑا کیا جا رہا ہے، اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے مکان ان کے جلے، دکانیں ان کی لوٹی، افراد ان کے مارے گئے، اور اصل میں دنگا اور فساد برپا کرنے والے بھی یہی لوگ تھے۔ چنانچہ اگر کسی نے پارلیمنٹ کی پرسوں کی گفتگو سنی ہو تو وہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ ہمارے اعلیٰ حکام کی زبان سے نکلنے والا ایک ایک لفظ اس بات کی ترجمانی کر رہا تھا کہ اصل میں تم ہی غلط ہو۔ کون غلط ہے، کون صحیح ہے، یا کس نے کیا، اس پر بحث نہیں تھی، بحث اس پر تھی کہ آپ ہی غلط ہیں۔ آپ کی جانب سے اٹھنے والا اگر کوئی ترجمانی کرتا ہے تو اس کو مطعون قرار دیا گیا،
اور بھرپور کوشش کی گئی اس بات کی کہ یہ ثابت کر دیا جائے کہ آپ غلط ہیں۔ صاحب میرا تو نقصان ہوا ہے، ہاں نقصان ہوا ہے تبھی تو غلط ہے۔ صاحب میرا گھر جل گیا، ہاں گھر جلا ہے تبھی تو غلط ہو۔ اور بہت پہلے کسی نے اس نظریے کی اور اس متعصب ذہن کی ترجمانی کر دی تھی، بہت پہلے کسی نے کر دی تھی، پتہ نہیں کون شاعر بیچارہ رہا ہوگا جس نے یہ اشعار کہہ ڈالے۔ ذرا توجہ کریں، شاعر نے کہا تھا کٹتے ہی رہے بستی میں ہم راہ بروں کی، کٹتے ہی رہے بستی میں ہم راہ بروں کی، آنکھوں میں سلاخیں رہیں ہم دیدہ وروں کی، کچلی گئی عزت تو ہمارے ہی گھروں کی، کاٹی گئی فصلیں تو ہمارے ہی سروں کی، اس دیش میں برسوں سے پریشان ہیں ہم لوگ، بس جرم ہے اتنا کہ مسلمان ہیں۔ بس یہ اتنا جرم ہے کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے، مومن ہیں، ایک اللہ کو مانتے ہیں، رسول پاک کی رسالت کا اقرار کرتے ہیں۔ اب بنیادی طور پر یہ سمجھنا ہے کہ یہ لڑائی اسلام کی ہے بمقابلہ کفر، یہ لڑائی براہ راست یہ کسی جزوی شق پر لڑائی نہیں ہے، یہ کسی کہیے کہ جزوی پہلو پر لڑائی نہیں ہے۔ اس لڑائی کا تو صاف سیدھا سا مطلب ہے آپ مسلمان ہیں اس لیے آپ سے اعراض ہے، آپ مسلمان ہیں اس لیے آپ سے دشمنی ہے، اس لیے آپ سے عصبیت ہے، ورنہ کیا مطلب تھا کہ سی اے بھی لایا جاتا اور مسلمانوں کا مذہبی خانہ اس میں سے ختم کر دیا گیا؟ کیوں؟ کیا ملک تمہارے باپ کا ہے کہ تم مسلمانوں کا خانہ اس میں سے نکال کے علیحدہ کر دو گے؟ اور کس پڑتارنا کی بات کرتے ہیں آپ، اور کس ظلم و تشدد کی بات کرتے ہیں آپ؟ جیسے پاکستان میں بیٹھے ہندوؤں نے اور جناب والا افغانستان میں بیٹھے ہندوؤں نے اور اسی کے ساتھ ساتھ بنگلہ دیش میں بیٹھے ہندوؤں نے اپنی مرضی سے ان ملکوں کو قبول کیا تھا، ویسے ہم نے اپنی مرضی سے اس ملک ہندوستان کا انتخاب کیا تھا، ورنہ کیا آپشن نہیں تھا چلے جانے کا۔ لیکن کون سمجھایا اس کو جاتا ہے جو پڑھا لکھا ہو، جس کے پاس عقل ہو، جو عقل سے کورا ہو، بے وقوف ہو، احمقوں کی دنیا کا سرخیل ہو، اسے کیا سمجھایا جائے؟ اس لیے بالکل صاف لفظوں میں یہ بات سن لیجئے، قرآن پاک کا پیغام ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا ان سے ڈرنے کا حق ہے۔ یہ ہماری بنیاد ہے، اساس ہے، ہماری پوری سلطنت ہے، ہماری پوری دنیا ہے۔ ہم اللہ کی اطاعت اور رسول کی فرما برداری میں وقت گزارے، یہ ہماری زندگی کا بنیادی مشن ہونا چاہیے، اور اس سے ہمیں کسی صورت مفر نہیں کرنی چاہیے۔ دوسرے نمبر پر قرآن سبق دے رہا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ، اور تم کو موت نہ آئے اس حال میں کہ مگر یہ کہ تم مسلمان ہو۔ دیکھو یہ تو طے ہے کہ مرنا ہے، ہم میں آپ میں دنیا میں کوئی آدمی ایسا نہیں جو اپنے بارے میں یہ فیصلہ کر دے کہ صاحب اسے نہیں مرنا ہے۔ کوئی کتنا مضبوط ہو، کتنا کمزور ہو، اعلیٰ ہو، ادنا ہو، غریب ہو، امیر ہو، کوئی ہو، حاکم ہو، محکوم ہو، کوئی ہو، ہر ایک کو مرنا ہے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ قرآن پاک ترجمانی کر رہا ہے مضبوط قلعوں میں بھی جا کے چھپ جاؤ گے، ان کے حصار میں آ جاؤ گے تو بھی موت تمہیں نہیں چھوڑنے والی۔ اس لیے میرے بھائی ہم اور آپ مسلمان ہیں، مرنا ہے یہ یقینی ہے۔ مسلمان کا ایمان ہے کہ اس کی دنیا کی جو اس کی زندگی کا جو اصل ہے وہ اس کی موت سے شروع ہوتا ہے۔ اللہ کا دیدار موت کے بغیر ممکن نہیں، اللہ کی جنت کے مزے موت کے بغیر ممکن نہیں، اللہ کے کیے ہوئے وعدے اور ان کا مکمل ہونا، وہ بشارتیں جو ہم نے رسول پاک علیہ السلام کے فرامین کی روشنی میں سنی ہیں، ان تمام کی تکمیل بغیر موت کے ممکن نہیں ہے۔ موت آئے گی، اپنے وقت پر آئے گی، یہ بھی طے ہے۔
خالد ابن الولید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں لوگوں تک یہ پیغام پہنچاؤ، اگر جنگ کے میدانوں میں موت ہوتی تو خالد کو آتی، خالد بستر پر نہ مرتا۔ اگر دشمنوں کے نرغے میں اور جتھوں میں اور موب لنچنگ کے کیسز میں موت ہوتی تو حضرت خالد ابن الولید رضی اللہ عنہ کا یہ قول سامنے رکھا جائے کہ اگر موت جنگ کے میدانوں میں ہوتی تو خالد کو بستر پر موت نہ آتی، اس لیے کہ یہ وہ اسلام کا عظیم شہسوار ہے جس نے بڑے بڑے میدانوں کو فتح کیا ہے، اور چونکہ اللہ نے اس شخص کو سیف اللہ کہا تھا، رسول پاک نے اللہ کی تلوار اس آدمی کو قرار دیا تھا، تو اللہ کی تلوار نہیں ٹوٹتی ہے۔ ظاہر ہے کہ آپ اس خالد ابن الولید ہی کے تو مقلد ہیں، انہی کے تو پیروکار ہیں، انہی کے تو جانثار ہیں، تو میرے بھائی یہ تو طے ہے کہ مرنا ہے، مرے بغیر چارہ نہیں ہوگا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہہ رہے ہیں ہر نفس کو، ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، تو یہ تو طے ہے کہ مرنا ہے، بس یہ طے کرنا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ موت کی وحشت ناکیوں اور اس کی خوفناکیوں کو دیکھ کر اور جتھوں کو دیکھ کر اور بھیڑ کو دیکھ کر آپ اپنے ایمان کا سودا کر بیٹھے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ پر خوف طاری ہو سی اے کا اور این پی آر کا اور این آر سی کا، اس لیے کہ جب سے یہ صورتحال واقع ہوئی ہے دشمن اپنے مشن میں ڈبل کامیاب ہوتا دکھ رہا ہے۔ ہمارے ایک ساتھی بتا رہے تھے سلم پور مارکیٹ میں دکان رکھتے ہو، وہ بتا رہے تھے کہ ہمارا ایک مسلمان پڑوسی ایک غیر مسلم سے پوچھتا ہے بھائی ہندو بننے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے۔ ابھی ہمارے ایک دوست ہیں معاذ بھائی، سپریم کورٹ کے وکیل ہیں، وہ بتا رہے کہ ایک بہت اپر کلاس کا بندہ، بہت کوالیفائڈ بندہ، پڑھا لکھا، وہ یہ کہہ رہا ہے کیا فرق پڑتا ہے مذہب سے، اسلام ہو یا کوئی اور، آخر ہے تو سب انسان ہی نا۔ جی ہاں، اب جب حصار تنگ ہوگا، دائرے تنگ کیے جائیں گے، اب جب ہندوستان کی زمین آپ پر باوجود وسعت کے تنگ کر دی جائے گی، اس وقت آپ کا ایمان خریدا جائے گا۔ یہ بات تو کتے پہلے بھونک چکے ہیں کہ ہمارا مقصود ہی گھر واپسی ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں ان سے؟ ہم کچھ نہیں کہتے ہیں، یہ واپس لوٹ آئے، ان کے آباء و اجداد ہندو تھے، وہ یہی تو کہتے ہیں نا، ان کا مقصود یہی ہے، ان کا منشور یہی ہے کہ ہم ان سے کچھ نہیں چاہتے ہیں، ہم فقط اتنی بات چاہتے ہیں کہ واپس لوٹ آئے۔ اے میرے مسلمان بھائیوں، خوب یاد رکھو، جان تو دے دینا، اپنا ایمان کسی کو مت دینا۔ آپ مومن ہیں، آپ مسلمان ہیں، اگر آپ اپنے ایمان کا سودا کر بیٹھتے ہیں تو پھر یاد رکھنا کہ دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی، نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ جی ہاں، ہم مومن ہیں، یہ اللہ کا بڑا کرم ہے، بڑا احسان ہے اس پاک ذات کا۔ ہم کس زبان سے، کس منہ سے اور کس جسم سے اس پاک ذات کا عملاً شکر ادا کریں اور اس اللہ کے حضور کس قدر سجدہ ریز رہیں۔ میرے مولا، آپ نے لاکھوں کروڑوں اربوں لوگوں میں سے ہمارا انتخاب کیا اور ہمارے سینوں کو اسلام کی دولت سے معمور کیا۔ میرے اللہ، آپ کا احسان ہے، ہم اس قابل کہاں تھے، ہم اس دولت سے مالا مال کیے جاتے، صرف آپ کا فضل ہے کہ آپ نے قبول کیا اور ایمان کی دولت سے نواز دیا۔ اس لیے کسی صورت اپنے ایمان سے سمجھوتا مت کرنا۔ دوستی اپنی جگہ، بھائی چارہ اپنی جگہ، تعلقات اپنی جگہ، پڑوسی اپنی جگہ، میل ملاپ اپنی جگہ، لیکن میرے ایمان، میں اپنے ایمان سے سمجھوتا نہیں کر سکتا۔ اور بالکل ایسے ہو جاؤ، اتنے مضبوط ہو جاؤ جیسے سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اپنے دین کے لیے، اپنے مسلک کے لیے، اپنی شریعت کے لیے عجم کی دنیا کا سفر کیا، اور ایک عجمی بڑے آدمی کے یہاں دسترخوان پہ بیٹھے کھانا کھا رہے، تو آپ نے لقمہ اٹھایا اور لقمے کا کچھ حصہ دسترخوان پر گر گیا، تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ اٹھایا اور اٹھا کے کھا لیا۔
ان کے خادم نے، ان کے غلام نے کہا شیخ یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ عجم کے رہنے والے اس کو عیب سمجھتے ہیں دسترخوان سے گرا ہوا لقمہ اٹھا کر کے کھانے کو۔ کروڑوں سلام ہو حذیفہ کی عظمت کو۔ حضرت حذیفہ نے کہا تھا اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء العجم، ان پاگل عجمیوں کی وجہ سے میں اپنے محبوب کی سنت چھوڑ دوں؟ یہ مجھے منظور نہیں ہے، یہ مجھے گوارا نہیں ہے۔ دوستی اپنی جگہ ہے، تعلقات اپنی جگہ ہے، بھائی چارہ اپنی جگہ ہے، لیکن آپ کے بھائی چارے کے لیے اور آپ کی دوستی کے لیے ہم اپنے ایمان کو داؤ پر لگا بیٹھیں، اس کی توقع ہم سے فضول ہے۔ میں جوانوں سے کہوں گا بالخصوص اپنے ایمان کا تحفظ کیجئے۔ اب مشن دوسری اور چل رہا ہے، دوسری سمت ہے، اب دوسری طرف ان کے قدم اٹھے، وہ آپ کو یرغمال بنائیں گے، ایمان کے عنوان سے ایمان خریدیں گے، ایمان پر ڈاکے ڈالیں گے، اور وہ آپ کو ایسے لوگوں کا اگزامپل پیش کریں گے کہ دیکھو فلم انڈسٹری کا اتنا بڑا آدمی، اس کی بیوی فلاں ہے، وہ فلاں ہے، اس کی بیوی فلاں ہے، اس کا شوہر فلاں ہے، دونوں اپنے مذہب پر رہتے ہیں، انہیں ایک دوسرے کے ریلیجن سے، ایک دوسرے کے مذہب سے کوئی کسی طرح کی دشواری نہیں ہے۔ تو خوب یاد رکھنا، آپ کے لیے آئیڈیل نہ کوئی ہیرو ہو سکتا ہے، نہ کوئی مولوی ہو سکتا ہے، نہ کوئی لیڈر ہو سکتا ہے، میرے آپ کے لیے آئیڈیل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خوب اچھے سے سمجھ لیں یہ بات، الا وانتم مسلمون، جان دیں گے، ایمان، اپنے ایمان سے سمجھوتا نہیں کریں گے۔ اور ظاہر ہے کہ جب ہم یہ طے کرتے ہیں کہ ہم اپنے ایمان اسلام سے سمجھوتا نہیں کریں گے تو ایسے کتوں کے معاون نہیں بنیں گے جو ہمارے اسلام ایمان پر ڈاکہ زنی کا کام کرتے ہوں۔ میں بہت بہت کھل کر یہ بات بار بار کہہ رہا ہوں، کان کھول کے سنیں توجہ کے ساتھ۔ کسی کی چمچہ گیری اور کسی کی خوشنودی اور رضا جوئی اور رضا مندی حاصل کرنے کے لیے قوم سے سودا نہ کرو۔ میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں، کان کھول کر سنیں، وہ پولیس کے مخبر، پولیس کے پٹھو، قوم کے دلال، وہ کمینے، وہ ملعون، وہ سور قسم کے انسان، اب وہ اپنے کانوں میں اس بات کو داخل کر لیں، اگر وہ قوم کا سمجھوتا کرتے ہیں تو اللہ کی قسم انہیں رب کعبہ کبھی معاف نہیں کرے گا، ان کی نسلیں تباہ کی جائیں گی، اس زمین پر کھلی آنکھوں سے دنیا دیکھے گی، ان کی نسلوں کو وہ ذلت ہاتھ آئے گی کہ دنیا میں ان سے بڑا ذلیل کوئی نہیں ہوگا۔ ان حالات میں آپ یاری نبھا رہے ہیں، ان حالات میں آپ قوم سے سمجھوتا کر رہے ہیں، اپنی نیتا گیری چمکا رہے ہیں، قابل لعنت ہیں آپ۔ چند ایک فوٹوز کے لیے، چند ایک کسی ایم پی ایم ایل اے اور پولیس کے ادھیکاری سے یاری کے لیے آپ قوم سے سمجھوتا کرتے ہیں، اور آپ اپنی قوم کے بچوں کو اٹھواتے ہیں، لدواتے ہیں، تو اللہ کی قسم آپ سے بڑا ظالم کوئی نہیں۔ اور ہمیں اس بات کے کہنے میں کوئی تردد نہیں ہے، اس لیے کہ ہم مظلوم ہیں، ظلم ہمارے ساتھ ہو اور پھر گرفتاریاں بھی ہماری ہو۔ کیوں؟ ملک کا قانون دفن ہو گیا، لیکن اس کی بنیادی وجہ وہ نہیں ہے، اس کی بنیادی وجہ وہ لوگ نہیں ہیں، ان سے اتنا ہے، ان کا اتنا احساس نہیں ہے جتنا ان اپنے کمینوں کا ہے، ان کتوں کا ہے جو ہمارے بیچ میں رہتے ہیں۔ یہ منحوس کہی کہ چند ایک چاکلیٹ کے چکر میں، چند ایک فروتی کے چکر میں تمہارا گزارا نہیں ہوتا، حلال کر کے نہیں کھا سکتے؟ مستقل ہر چہار جانب سے اطلاعات مل رہی ہیں، وہاں سے بچے اٹھا لیے گئے، وہاں سے بچے اٹھا لیے گئے۔ کسی کے گھر میں اس گھر کے آدمی کے تعاون کے بغیر کوئی باہر کا آدمی دخیل نہیں ہو سکتا، کھیل بنا لیا گیا۔ اور آپ سے کہتا ہوں کھل کر، بالکل صاف لفظوں میں، آپ بیٹھے ہیں، اگر کسی ایسے آدمی کا پتہ چل جائے جو اس جرم عظیم کا مرتکب ہو، اس کا کھلا بائیکاٹ کیجئے، کمینہ ہے، ملعون ہے، سماج کے قابل نہیں ہے۔ جو قوم کا سوداگر ہے اس سے بڑا قابل لعنت کوئی نہیں ہو سکتا، اس سے سلام کلام بند کیجئے، ایسے ظالم سے سلام کلام جائز نہیں۔ مگر یاد رہے تحقیق پر ہو یہ کام، یہ یاد رکھیں، یہ کام تحقیق پر ہو، شک پر نہیں، یہ کام تیقن پر ہو، شک پر نہیں، یقین ہو، ثبوت ہو، پکی بات ہو تو آپ یہ کام کرتے سمجھ آتے ہیں۔ ہاں رہی بات جرم کی، تو مجرم کے تو ہم بھی ساتھی نہیں ہیں۔ اگر کسی نے جرم کیا ہے تو ہمارا محلہ، ہماری قوم، ہماری گلی خود پولیس کی معاون ہے، پولیس آئے، مجرموں سے ہمارا کوئی سمجھوتا نہیں ہے۔
لیکن ہمارے معصوم بے قصور نردوش بچوں کو اٹھا کر جیل میں سڑا دیا جائے اور وہ جائے بیچارے اپنا دکھڑا سنانے اور ان غریبوں کو شکار کر لیا جائے، اس کی گنجائش ہمارے یہاں بالکل نہیں۔ اس لیے کسی اور سے شکوہ نہ کیا جائے، اپنی یونٹی کو مضبوط کیا جائے۔ اور میں پھر دوہرا رہا ہوں یہ آیت، الا وانتم مسلمون، مر جانا ایمان کا سودا مت کرنا، مر جانا زبان سے کفریہ کلمہ مت کہنا، جان دینا گوارا کرنا، لیکن زبان سے کلمات مغلظہ بالکل نہ نکالنا۔ اور خوب یاد رکھنا، اگر اس حال میں موت آتی ہے تو بلال حبشی تمہارے منتظر ہیں، اس حال میں موت آتی ہے تو آل یاسر تمہارے منتظر ہیں، شہدائے احد منتظر ہیں، شہدائے بدر منتظر ہیں۔ وہ بوڑھی 90 سالہ مائی سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا منتظر بیٹھی ہیں، وہ دہائی دے کر پکار کے کہہ رہی ہیں، سنو مجھ سے ابو جہل کہتا تھا سمیہ محمد کے دامن کو چھوڑ دو، 90 سال کی ہو، اس حال میں تمہیں تکلیف دی جائے گی، ہمیں بھی ترس آئے گا، سمیہ خیال کرو 90 سال کی عمر ہو، میں تمہاری جان بخش دوں گا۔ اس بوڑھی مائی کو سامنے رکھنا، 90 سال کی سمیہ نے کہا تھا سمیہ جان دے سکتی ہے، محمد پر لایا ہوا ایمان نہیں دے سکتی ہے۔ اس لیے بہت محبت کے ساتھ ہاتھ جوڑ کے گزارش کر رہا ہوں، یہ دھندے بند کریں، نیتا گیری مت چمکائیں اپنی، نہ آپ کو ایم ایل اے کا، ایم پی کا، کونسلر کا ٹکٹ ملے گا، نہ آپ لڑیں گے، آپ کا باپ بھی نیتا نہیں بنے گا، لکھوا کے لے جائیے۔ قوم سے سمجھوتا کرنے والے نیتا نہیں بنتے ہیں، اللہ تعالیٰ قوم کی خدمت کے لیے ان کو قبول کرتا ہے جو مخلص ہوتے ہیں۔ کیا یار ڈرامہ بنا لیا، کھیل بنا لیا، راتوں کی نیند اجاڑ کے رکھ دی ان کمینوں نے، منحوس کہیں کے، چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے قوم کا سمجھوتا کر رہے ہیں۔ ایک فوٹو آ جائے گا ڈی سی پی کے برابر میں، بھاڑ میں جائے تو، اس پر فخر ہے کہ تیرے تعلقات ڈی سی پی سے، اس پر فخر ہے کہ تو پولیس کا چمچہ ہے، اس پر فخر ہے کہ تیری یاری نیتاؤں سے، اس پر فخر کر کہ تو قوم کا سوداگر نہیں ہے، اس پر فخر کر کہ تو اپنی قوم کا وفادار ہے۔ ساری دنیا یونٹی سے جیتی ہے، موت آتی ہے ان مسلمانوں کو اپنے لوگوں کو نشانہ بنا کے ان کو ظلم و تشدد کا شکار کرتے ہیں۔ اس لیے 3 باتیں میں نے عرض کی ہیں، پھر سے عرض کر رہا ہوں، الا وانتم مسلمون، اس پر قائم رہنا کہ موت تو آئے گی لیکن اپنے اسلام کا سمجھوتا ہم۔ دوسرے نمبر پر یہ کہ جو لوگ اس کام کو کر رہے ہیں، کس کام کو؟ قوم سے سمجھوتے کو، کسی کی رضا جوئی کے لیے، وہ باز آ جائیں، وہ سنبھل جائیں، وہ مان لیں، ورنہ اللہ ان کو نشان عبرت بنا دے گا۔ اور تیسری چیز، اگر آپ کی معلومات میں ایسے لوگ یقین کامل کے ساتھ آ جائیں، شواہد پائے جائیں، ثبوت ملے اور بندہ بے قصور ہو، مجرم نہ ہو، تو ایسے لوگوں کا علاقائی سطح پر بائیکاٹ کیجیے، کوئی گنجائش نہیں ہے، بالکل گنجائش نہیں ہے۔ ہم اپنی قوم کا سمجھوتا نہیں کریں گے کسی ایک فرد کے لیے۔ سلام کلام بند کر دیجئے تاکہ احساس ہو سکے، سمجھ سکے کہ قوم کے ساتھ زیادتی کا نتیجے کیا ہوتے ہیں۔ اللہ میری آپ کی سب کی حفاظت کرے، ملک کے قانون کا تحفظ کیجئے، آئین اور دستور کو پامال مت کیجئے، قانون اپنے ہاتھ میں مت لیجئے، اگر کوئی مجرم ہے تو پولیس کا تعاون کیجئے، اس کے تعاون کے ساتھ آگے بڑھیے، مجرموں کے ساتھ ہی ہم نہیں ہیں، لیکن کسی نردوش اور کسی بے قصور اللہ کے بندوں کو کسی طرح کی سزا ملے، اس میں کسی طرح کے حصے دار نہ بنیے، ورنہ یاد رکھیے جو ظلم ڈھاتا ہے تو وقت کا خاصہ ہے کہ وہ گزرتا ہے، وہ ٹھہرتا نہیں ہے۔ ظالم کو اللہ اپنی زمین پر برداشت نہیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میری آپ کی سب کی حفاظت فرمائے، اور مجھے اور آپ کو اللہ پاک ہم اپنی حفظ و امان میں رکھتے ہوئے اپنے اسلام، ایمان، اعمال کی حفاظت کے لیے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔